بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے پہلے باب کا آخری سبق یعنی سبق 1.5 کا تعارف پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم کون کون سی چیزیں پڑھیں گے اور کون سی اہم باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور کون سی دعا آپ سیکھیں گے، وہ ہم اس سبق میں آپ کو بتاتے ہیں، اور اگلے سبق سے انشاءاللہ ہم اس دعا کو، اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ اور اس کی اہمیت اور کس موقع پہ وہ دعا پڑھنی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو اگلے سبق میں عرض کریں گے۔ آج کا سبق ہم صرف اس سبق کا تعارف اور ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس سبق میں دراصل ہے کیا۔ تو جلدی سے اپنی کتاب کھول لیجئے اور سب سے پہلے کتاب سے پہلے اس کا SLO یعنی حاصلات تعلم کو ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے حدیث اور اس کا روزمرہ زندگی میں استعمال سیکھا، یہاں پر بھی ہم ایک دعا اور عام زندگی میں، روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال سیکھیں گے۔ یہ ہے ہمارا SLO، یعنی دعا کو مع ترجمہ، صرف دعا ہی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ زبانی یاد کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ تو ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 دعا یاد کرنا، نمبر 2 اس کا ترجمہ اردو میں زبانی یاد کرنا، اور نمبر 3 اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو پڑھنے کا عادی بننا، پڑھنا نہیں بلکہ پڑھنے کا عادی بننا، تاکہ آپ اس کو بار بار پڑھیں۔ اور اس سبق میں حدیث کون سی موجود ہے، اس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر۔ سب سے پہلے آپ کو یہ QR کوڈ نظر آ رہا ہے جس کی مدد سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ QR کوڈ کے بعد اس سبق کا نام یعنی دعائیں، اس کے نیچے SLOs جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے، اور اس کے بعد ہے ذرا سوچیں۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو اساتذہ کرام یہ سوالات یا اس کے علاوہ کچھ دیگر سوالات بچوں کی ذہنی بیداری کے لیے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ ان کو سبق کی طرف آنے میں آسانی ہو اور ان کو سبق کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے کہ اس سبق میں کون سی اہم بات، کون سی اہم دعا یا حدیث یا جو بھی اس کا عنوان ہے اس سے متعلق اس کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہم ذرا سوچیں کے بعد ہم دعا کا مطلب سیکھیں گے کہ دعا کسے کہتے ہیں، دعا کرنا کیوں ضروری ہے، دعا کا مقصد کیا ہے اور دعا کا فائدہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں بتائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم علم کی اہمیت آپ کو بتائیں گے، اس لیے کہ اس سبق میں موجود دعا ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ دعا چونکہ علم سے متعلق ہے اور علم کی اہمیت ہمیں بتاتی ہے، اس لیے ہم دعا اور اس کے بعد علم کی اہمیت پر تھوڑی سی آپ کی ذہن سازی کریں گے اور اس پر تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے بعد دعا اور اس کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اس دعا کو اپنے گھر اور والدین کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرنا ہے، اس کے لیے گھر کا کام موجود ہے، اور ساتھ ہی ہم نے آپ کے لیے مزیدار اور عمدہ سی سرگرمیاں یعنی ایکٹیویٹیز بھی رکھی ہیں، جن کی مدد سے آپ اس دعا کو سیکھنے، یاد کرنے اور روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی انشاءاللہ ہو سکیں گے۔ اس کے بعد ہے عملی منصوبہ۔ عملی منصوبہ یاد رکھیں، ہر سبق کے اختتام پر ایک عملی منصوبہ موجود ہے جو کہ بچوں میں تخلیقی صلاحیت نکھارنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اساتذہ اس کے علاوہ کچھ دیگر ایکٹیویٹیز بھی اگر کروانا چاہتے ہیں تو وہ کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے رہنمائی اساتذہ، جن میں اساتذہ کے لیے پڑھانے کے دوران کچھ اہم نکات، جو ضروری نکات سبق سے متعلق ہوں، وہ اس میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ مزید نکات انشاءاللہ سبق کے دوران جیسے ہی ذہن میں آئیں گے وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا سبق، اور انشاءاللہ دوسرے QR کوڈ کی مدد سے ہم عملی منصوبہ بھی سیکھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا یہ سبق، اور اس سبق کا تعارف آپ نے سیکھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ دعا، اس کا ترجمہ اور روزمرہ زندگی میں اس کو پڑھنے کے لیے آپ بےتاب ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم دعا سیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔